ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنی امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے تھے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی۔ الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی، ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو جیتیے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی، نیزے زیادہ تھے، یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی، پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے، ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں۔ ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی۔ فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے، ساری رات وہ ناچ گانے میں مصروف رہے، اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا، نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے، ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے۔ فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی۔ ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں بعد میں کرنا، پہلے جہاد کرو۔ کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری،
عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، درود بعد میں ہوگا، پہلے جہاد۔ تو میں نے کہا صاحب عبادتیں، تلاوتیں، درود ہو کہاں رہا ہے، پہلے وہ جگہ تو بتائیں۔ خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے، سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا، فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا، وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے۔ وہ تو دور ختم ہو گیا۔ اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی، ختم شریف رہ گیا، عرس پاک رہ گیا، باقی تو معاملہ ختم ہے۔ وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں، التجائیں۔ شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے۔ فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا، ہم جہاد کرتے تھے، اللہ کامیابی دے دیتا تھا۔ بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری۔ حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا۔ فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی، کہنے لگا بلا اپنے رب کو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو۔ اے اللہ مدد فرما۔ اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی، اے اللہ مدد فرما۔ اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما۔ جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری۔ مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا۔ تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا۔ فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا، اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے۔ تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی، اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے۔ ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے۔ خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھل کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھیں رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے۔ رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہے، وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بات جھوٹی تعریفیں ہیں، ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرنے کرانے والا، تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے۔ میرے بھائی عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔
ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے، معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی ہے، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی تو وہاں ٹھیک ہے، عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا، ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموح آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں، تو حضرت عمر بن جموح نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا۔ کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں، کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں، میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی، بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی، دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے، جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، اتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم نظر نہ آئے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی. ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خاوند بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں؟ 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی. اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی. کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے. بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں. میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے. بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے. دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے تو اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی. نبی پاک آ گئے تو کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لیں. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا، اتنا اسے بھی دینا. بھائی یہ جذبے تھے، یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا، اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کامپا کرتا تھا. اب اسے پتا ہے یہ اے سی والی کار سے نہیں نکل سکتے، اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے، اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں، اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے، ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی، اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں، تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے. موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے، وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. بھائی مرنا تو ہے، لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے. ہمیں رنگ دیا ہے قرآن پاک نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلی بات یہ کہ کافر کے لیے سختی کا جذبہ رکھیں، نرمی اتنی دیر جتنی دیر اسے دین کے قریب کرنا، لیکن اگر وہ بغض دکھائے تو اشداء علی الکفار، اور مومن کے حق میں رحماء بینہم. اور پھر فرمایا مدد بھی مانگو، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکوع کرو، سجدے کرو، مدد مانگو، اور زندگی سے پیار نہ کرو اس لیے کہ جانا تو ہے. جب وقت آئے تو پھر شہادت سے پیار کرو، پھر سامنے کھڑی جنت سے پیار کرو. امام علی مقام آرام سے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا. اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جس سے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا، لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک کے شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا. امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو،
میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام, میدان میں نکلے. کس کے خلاف بولے؟ کون تھا یزید؟ مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے. جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا. جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, جوش خطابت نہیں. میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک, پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے, جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت, بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی, مقتول سے یارانہ بھی, اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے, چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے. امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا, جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا, جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا, جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے, مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نہ, مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں, اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد, پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے, پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے, وہ نوجوان اگر سگریٹ کا, شراب کا, بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف. اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے, جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے, جو ساری رات بے حیائی, فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ, اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں, میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں. نہ بھائی, نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا. امام علی مقام میدان میں نکلے, ڈٹ کے نکلے, اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے, میرا وطن مدینہ ہے, پر مدینہ بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے. تو پاکستان کی بات کرتا ہے. امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شریعت بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے, اور تیرے تو بچے عام سے ہیں. امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, پر بچے بعد میں, نبی پاک کا دین پہلے. آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی, اس کی بڑی عزت ہے. تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا, لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی, جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے, سر کا بال ننگا ہو جائے, تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا, سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں. اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا. ان شہزادیوں کا اتنا وقار. اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں, رسول اللہ کا دین پہلے. پہلے رسول اللہ کا دین. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یاد رکھ میرے بھائی, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی. اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر, میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے. معصوم بچے, معصوم. آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے. بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے,
भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती, वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो, ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारिस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो, मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तू कभी गुंबद खजरा पे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से, मेरे अजीज किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूं, मैं कहता हूं जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया, बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीना सीखो, अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन बाकी हर चीज बाद में, बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूं लगता है रब भी नाराज हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है, ना किसी को नमाज तौबा याद रही, ना कोई इस्तिस्का वाला है, कोई नहीं। जो पीर साहब के पास जाके बैठता है थपकी देते हैं, कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, मौज कर। कभी नहीं को कहता तौबा भी कर, इस्तिगफार भी पढ़, ये दाढ़ी पूरी कर, दीन रसूलुल्लाह का इसकी तरफ तू तवज्जो कर। कोई तबलीग ही नहीं करता, सारे फूका फाकी पे लग गए हैं। कोई ख्याल ही नहीं आ रहा किसी शख्स को कि हमारी तबाहियों का सबब क्या है। इलाका तक का बरस फतह हुआ, तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। हजरत अबू जर गिफारी कोने में बैठ के रोने लग गए। मुसलमानों को फतह मिली, सब लोग नारे लगा रहे हैं, खुशी हो रही है कि इलाका फतह हो गया। हजरत अबू जर गिफारी रोने लगे और तड़प के रोए। लोगों ने कहा अबू जर क्यों रोते हो? आप फरमाने लगे ये लोग बरसों से काबज थे इस शहर पर, ये जिन लोगों से आज हमने लिया है ये बरसों से, दिल के कानों से खुल सुनने वाली बात है। फरमाने लगे ये बरसों से काबज थे, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आज इलाका इनके हाथों से निकल गया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि खुदाया कहीं हमसे भी नाफरमानी ना हो और ये हमारे हाथों से भी ना निकल जाए। शाम निकल नहीं गया हमारे हाथों से, लीबिया निकल गया, मिस्र निकल गया, इराक निकल गया, अफगानिस्तान निकल गया। और अगर देखो तो बिल वास्ता बिला वास्ता हर जगह काफर का डेरा। वो रो रहे हैं, कहते हैं जब कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो इलाके निकल जाते, तड़प रहे हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं रोया मिस्र के जाने पर, कोई नहीं रोया लीबिया की तबाही पर, शाम के बच्चों पे कोई नहीं रोया। हम लोग यहाँ ईद मनाते रहे,
عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر, کسی کو خیال نہیں آیا. صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو, اس پر غور کرو, بس کر دو, نیند بڑی لمبی ہو گئی, اب اٹھو اس بیداری سے, اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں, اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے, باری باری. تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے, وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ, آگ پیروں تک آ گئی ہے, ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے, جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے, مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا, امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی, اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں, علاقے چھن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں, مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے, وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں, بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے, راتوں کو اٹھ کے روتے تھے, تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے, کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے, ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات, بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ میرے 313 ہیں, میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے, اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو, کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا, یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا, یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی, ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا, حضور سجدے میں تھے, میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا, میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا, لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا, نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے, اتنی سو گئی امت, سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ سجدوں میں, اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا, وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے, ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا, مجھے شرم آتی ہے اسے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں, تو اسے مناتا ہی نہیں, تو کبھی لپٹا ہی نہیں, تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ, آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے, دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا اے اللہ مہربانی فرما, اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن,
دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو باتیں کر کے، تبصرے کر کے، ٹی وی دیکھ کے، اپنی رائے قائم کر کے، کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے، تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا؟ تو کہتے ہیں ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی۔ او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا، اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا۔ پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو، مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں۔ وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں۔ میرے بھائی دعا، صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں، عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو۔ یہ بات کہی، بابا جی کو دعا کا کہا، خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے صلاح الدین، ساری رات۔ ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی، اور اب تو ایسے پیر آ گئے میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا، پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا۔ سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا۔ تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوؤں میں۔ تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے، تو دعا بھی نہیں مانگتا۔ امام حسین میدان کربلا میں تھے، ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے، روٹی بند رہی ہے، پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند۔ حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی، یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما۔ دعا کا رستہ بند، تلاوت بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے، تو چھوڑ گیا ہے، تو دعا تک نہیں مانگتا۔ دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے، دعا تو حالات بدل دیتی ہے، دعا تو تبدیلی لے آتی ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، بس دعا دیتا، فقط دعا دیتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں، مسلمان بنیں۔ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کا رستہ اپنائیں۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، کان کھول کے سن لینا، 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں، ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے۔ 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، کتنے بول کے بتانا ہے؟ اتنا سا برما ہے، کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں، اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے، تو بند کرو پھر سلامتی کونسل، تحلیل کر دو، اقوام متحدہ ختم کرو۔ اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے۔ اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے، کافر سے بھیک مانگو گے؟ میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے۔ یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے، فرمایا بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا، مرنے کو دل نہیں کرے گا، دنیا سے اور مرنے کو۔ اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے۔ میں اپنا اندازہ کروں، آپ اپنا کریں، مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے۔ جاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ
حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے، دولت سے پیار ہو جائے، اقتدار سے پیار ہو جائے، اور جب تجھے موت بری لگنے لگے، تیرا مرنے کو دل نہ کرے، پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا۔ آج دولت ہی تو رہ گئی ہے، باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا، لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی۔ تجارت، ہر جگہ دولت، ہر جگہ پیسہ، ہر جگہ سرمایہ۔ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے، نعت بکے، تقریر بکے، اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی ہیں۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے۔ فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا۔ فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے یا مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی۔ میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے،
عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، پر میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا، اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی، حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے، قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ، اگر پردے نہ ہوں رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج
تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے۔ تو بتلاؤ نا، اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے۔ بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے، سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقع نہ ہونے پائے، کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے۔ کسی نے کہا، کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن۔ اس کو اسی رنگ میں لو۔ اے خالق کائنات، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد۔ 2 منٹ کے